بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج 3 رمضان المبارک سوموار 27 اپریل ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی شان مقدس لا تبدیل لا ریب کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب ہے۔ اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے پچھلے اسباق قرآن شریف پہلا سپارہ سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 3 تک پہنچے تھے۔ کل ہم نے چوتھے رکوع کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ اتفاق سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کل 19 لوگ ہماری اس کلاس میں مزید شامل ہوئے ہیں۔ اس لیے یہی فیصلہ کیا کہ آج ہم دوبارہ چوتھے رکوع کا سبق پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس ترتیب سے اس کو آگے اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں مقرر فرمانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالو کہنے لگے، اتجعلُ کیا تو مقرر کرتا ہے، فیہا زمین میں، من یفسد فیہا جو فساد بپا کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کلام اللہ کی یہ مبارک آیت اس وقت کا بیان اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کہ ابھی انسان نام کی کوئی چیز زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی۔ سورہ الدہر کی وہ پہلی آیات جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے انسان کا کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، انسان کو قابل ذکر شے نہیں تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اس پاک رب نے یہ چاہا کہ انسان کو پیدا فرمایا جائے، اور آپ لفظوں پر غور فرمائیے، اس انسان کو اللہ نے رتبہ کتنا دیا، اپنا خلیفہ ارشاد فرمایا، کتنے بلند ترین کلمات کے ساتھ اس چیز کی تخلیق سے پہلے اس کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ کہہ کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ فرشتے چونکہ قرب الہی میں اپنی زندگی کے ایام گزارتے، ان کی غذا ہی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے، انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا تھا، اس بات یہ پہلے ہو چکی، کچھ تھوڑا سا اس پر ذکر مزید بھی ہو جائے۔ بعض لوگ جو دین کا علم باقاعدہ نہیں پڑھتے، اکیلے بیٹھ کے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھتے اور اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ کی یہ صورت تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مشورہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے مشورہ نہیں فرماتی، اس کے لیے مشورہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مشوروں سے پاک ہے۔ مشورے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے۔
اللہ تعالیٰ کے عالی شان پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فرمان تھا کہ آپ مشورہ فرمایا کریں، مگر اللہ کی ذات کسی سے مشورہ نہیں فرماتی۔ قرآن شریف میں چونکہ مشورے کا بیان ہے وَتُشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ معاملات میں مشورہ کیا کریں، مگر یہ بات مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے بری اور پاک اور بلند و منزہ و بالا ہے۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اپنے فیصلے کا اظہار، تذکرہ یعنی ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے چونکہ وہ قرب الہی میں ان کا ایک خاص ماحول ہے، انہوں نے انسان کے حق میں جو بیان دیا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہ ارشاد فرما رہے کہ انہوں نے جو بیان دیا وہ انسان کے حق میں نہیں تھا۔ وہ الفاظ اس طرح ہیں کہ قالوا اتجعل فیہا، اے اللہ کریم تو ایک ایسی جنس، ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس زمین میں خون ریزیاں اور فساد کرے گی۔ جہاں تک تیری تسبیح اور تیری حمد و ثنا کا تعلق ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی کے ساتھ تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ میرے پاک رب کی عظمت اور شان دیکھیے، فرشتوں کے اس بیان پر اللہ تعالیٰ جو چاہتے ارشاد فرما سکتے تھے، چونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان، اس کا فرمان اس کی شان کے مطابق ہے۔ وہ کیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مباحثہ نہیں فرمایا، یہی اس کی شان۔ اس کی تشریح میں حضور استاد مکرم فرماتے تھے کہ فرشتوں کی نظر صرف فسادیوں پر تھی، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اس مخلوق میں میرے بڑی بڑی شان والے پیغمبروں کے بعد انہیں ماننے والے، ان کے فالوور جو ہیں وہ بڑی بڑی عالی شان ہستیاں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسی ہستیاں، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کا، خون کا آخری قطرہ بھی قربان کرنے والے شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ اجمیری جیسی ہستیاں، داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہستیاں، وہ ولی اللہ جنہوں نے بت پرستوں کو خدا پرست بنایا، کہیں پاک وطن شریف کا بابا گنج شکر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کہیں کوٹ مٹن شریف کے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی مبارک ہستیاں جن کی بڑی تعداد ہے۔ یہ صالحین کی ایک بڑی جماعت ہے۔ فرمایا تمہاری نظر ادھر ہے، لیکن میں تمہارا رب جانتا ہوں کہ انہی انسانوں میں میرے بڑے بڑے کامل بندے بھی ہوں۔ تو اس کی تشریح کیے بغیر بڑے لفظ ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مباحثہ نہیں فرمایا، بحث نہیں فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب چونکہ انسان کی شروع میں، ابھی اس کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے اس پر جو بات کی وہ یہ تھا کہ فسادی اور خون ریز ہے، جس میں یقیناً انسان کی انسلٹ توہین جو ہے وہ ایسے کلمات تھے کہ جو انسان کے حق میں نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دینے کے لیے جو دو اسباب پیدا کی، اللہ مسبب الاسباب ہے، تو یہ جہان کیا ہے؟ عالم اسباب۔ ان اسباب، چونکہ اللہ جب بھی کسی کو عزت دیتا ہے یا کسی کو ذلت میں مبتلا کرتا ہے، قرآن پاک کی وہ آیت تو آپ نے پڑھی ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلتوں میں مبتلا کر دے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھو نا، کوئی عام سا بندہ، اس کا کوئی بیٹی بیٹا پڑ جائے، اس کی وجہ سے اللہ معاشرے میں اس کو عزت دیتا ہے۔ کوئی اور سبب بن جائے، اس کے لیے اللہ سبب بنا دیتا ہے، چونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عزت کے جو دو اسباب بنائے، پہلا سبب ہے علم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام چونکہ پیدا ہو چکے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دی آدم علیہ السلام کو نام، اشیاء، آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم، تمام چیزوں کے نام، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر انہیں پیش فرمایا فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی، فرمایا بتاؤ مجھے ان تمام چیزوں کے نام، بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی اللہ تعالیٰ نے علم بخشا. اس کی تشریح میں جائیں تو میں نے عرض کیا بات بہت لمبی ہو جائے گی. علم بخشا، اور آپ کو اس کو علم الاسماء بھی کہیں تو تمام علوم جن کا رستہ حق کی طرف شروع ہوتا ہے اور حق کی طرف جاتا ہے، علم عطا فرمائے. اس کا مطلب علم بہت بڑی طاقتور چیز ہے. علم اور بے علم ایسے، عالم اور بے علم ایسے ہی ہے جس طرح اندھا اور بینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بخشا. حدیث مبارکہ ہے علم گود سے گور تک، مہد لحد، من المہد الی اللحد، گود سے گور تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں. آپ زندگی کے ہر حصے میں علم حاصل کرتے رہو. اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو اس کو آگے منتقل کرو. اللہ نے فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر ہو سچے. تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، خدایا پاک ہے تو ہر عیب سے، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اللہ کی عظمت بیان کی اور اپنے علم کے محدود ہونے کا کہا ہمارے پاس اتنا ہی ہے جتنا تو نے بخشا. پھر فرمایا قال یا آدم، اے آدم علیہ السلام آؤ، انبئہم باسمائہم، بتائے انہیں ان چیزوں کے نام. فلما انباہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کے ان کے نام بتا دیے، میرے پاک رب نے فرمایا قال علم اقل لکم، تو کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم، کہ میں خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، سب چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کو تم چھپاتے ہو. یعنی انسان کو پہلی برتری علم کے ذریعے بخشی. فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فسادی ہے، فرمایا فرشتوں دیکھو میرا بندہ، میرا نائب، اس کو میں نے جو مقام بخشا ہے اس مقام پر تمہیں بھی فائز نہیں فرمایا. اب دوسری عزت جو انسان کو عطا کی جا رہی ہے وہ اس کو مسجود ملائکہ بنا جا رہے ہیں. پڑھیے قرآن کے کلمات، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے کیا کیا، سجدہ، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یاد رکھو یہ سجدہ معبودی نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی کا ذکر قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی ہے، آگے آئے گا 12ویں سپارے میں. تو سجدے کا ذکر ایک حدیث پاک میں بھی ہے، ایک اور حدیث میں بھی ہے، لیکن میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. اس میں فرمایا اگر اللہ کی پاک ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو ہم حکم فرماتے کہ عورت شوہر کو سجدہ کرے. حضور شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ اس سے مطلبی تعظیم شوہر ہے، تاکہ عورت شوہر کی تعظیم کرے. قرآن میں ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر درجہ بخشا. اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی اگر اللہ نے زندگی بخشی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا سجدہ، انہوں نے سجدہ کیا. ابلیس نے ایسا نہ کیا. کیوں نہ کیا؟ ابا، اس نے کیا کیا، انکار کیا. واستکبرا، اور کیا کیا، تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور داخل ہو گیا کفار میں، کافروں میں داخل ہو گیا. اس پر بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا. جب اس کو پوچھا گیا، یہ آگے چل کے سپاروں میں ہے اس کی تشریح، کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا، حکم ہوا کہ تو نے کیوں نہیں ایسا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ مباحثہ کرنے لگ گیا. کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے. اور آگے فیصلہ خود کرتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. دیکھو اس کو یہ یاد نہیں رہا، اس کی مت ماری گئی کہ میں بات کے سستی سے کر رہا ہوں، یہ میرا پاک رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، یہی تو میرا خالق ہے، اسے بتا رہا ہوں کہ میں خلقتنی من نار. جب مت ماری جائے تو بندہ، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، شاگرد استاد کے سامنے، اور مخلوق کو اپنے رب کے سامنے اس طرح
مگر میرے پاک رب کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرما سکتے تھے؟ مجھے بتا رہا ہے کیا میں ہی تیرا خالق نہیں؟ مگر میرے پاک رب نے ادھر بھی بحث نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ بحث مباحثے سے باز رہنا چاہیے، بحث اچھی چیز نہیں ہے۔ میں اب بارہا عرض کر چکا ہوں، بحث کی اقسام میں ایک قسم ہے بحث برائے اصلاح، لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، یہ بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بڑے دانا پڑھے لکھے لوگ اس کا فائدہ لیتے ہیں۔ ہمارے جوہلا اکثر بحث برائے بحث، کسی کے پاس 4 پیسے آ گئے، کوئی عہدہ آ گیا، ایسے سینگ اڑا کے بیٹھ جاتا ہے، اس بات کا پتہ ہی نہیں اس کو۔ مسجدوں میں اب حالات کے مطابق وقفہ دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ کہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اب اس کی عقل ماری ہے، حالات پہلے جیسے تو نہیں ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، جیسے حالات ہیں اس کے مطابق کرو۔ خدا اور رسول اجازت دیتے ہیں، اگر کوئی دوسرا مغز ماری کر رہا ہے تو اس کی بد نصیبی۔ تو یہ بحث برائے اصلاح ہو تو یہ بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے کون سی بحث پائی جاتی ہے؟ بحث برائے بحث۔ اس کی وجہ ہوتی ہے، وجوہات میں جانتا ہوں، یا اس بندے کے پاس 4 پیسے ہیں، یا کوئی کسی عہدے پہ فائز ہے، تو اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر بات میں کوئی وقت ضائع کروں تو اس میں شاید میرا بڑا پن ظاہر ہو۔ یہ بیوقوفی ہے، جس بات کا نہیں پتہ وہ نہ کرو۔ اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو اصلاح کے لیے کرو، اللہ نے بحث نہیں فرمائی۔ میرے استاد ہمیشہ روکتے تھے، میں بھی آپ سے خاص کو بحث نہیں کرنی۔ آپ اگر کوئی اچھی بات جانتے ہیں تو اچھے انداز میں اس کے سامنے پیش کریں۔ قرآن شریف میں اس کا انداز موجود ہے نا، 14ویں سپارہ کے آخری صفحے میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں پیش کرو اب بات کو۔ وہ تسلیم کرے یا رد کرے یہ اس کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے پیش کرنا۔ دل میں بات اتارنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری، یہ اللہ کی شان ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ چاہے جس کو اس کو ہدایت بخشے۔ ہمارا جی یہ کام کہ ہم کسی کے دل میں اس بات کو جبرن اس کا سینہ چیر کے اندر رکھ کے آئے، یہ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کس کی شان؟ اللہ کی شان۔ آپ شائستہ انداز میں، شائستگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ان مبارک کلمات کو اس تک پہنچائیں۔ ہمیں بہت یاد ہے کہ ایک بندہ، یہ بات ہمارے استاد صاحب نے اس کی تشریح میں سنائی تھی، میں چاہتا ہوں سنا دوں، کہ جس کا بیٹا کوئی سائنس کا علم پڑھ کے آیا، باپ زمیندار تھا، کھیت میں کام کرتے ہوئے جب دیکھا کہ ان کو کہ وہ اس کھیت میں تربوز لگے ہیں اور دوسری طرف کچے آم ہیں جو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ظاہر آم کا درخت بڑا ہوتا ہے، 2 3 3 4 4 کنالوں میں یہ پھیل جاتا ہے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے جو ابھی کچے تھے، ادھر تربوز ہے، چھوٹی سی بیل پر 6 7 10 کلو کا، 8 کلو کا، 6 کلو کا تربوز لگا۔ اس بندے کے پاس نالج تھا، علم آ گیا تھا، ابھی عقل اس درجے کی نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ سے اس بات پر مباحثہ شروع کیا کہ یہ چھوٹی سی بیل ہے، اس پر اتنا بڑا تربوز اور اتنا بڑا آم، چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ وہ آم اس بیل پہ لگ جائے، حصہ بقدر جسا، تو یہ بڑا تربوز اس آم کے ساتھ لگے، تاکہ اس کے وجود کے مطابق۔ اس کے باپ نے کہا کلمہ پڑھ، توبہ کر، بے ادب بے وقوف، اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے، تو کون ہوتا؟ خیر وہ باپ سے ڈر گیا، اس نے توبہ شوبہ کی، جا کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر آرام کیا تھا، آنکھ لگ گئی اس کو جیسے، تو اوپر سے ایک کچا آم گر کے اس کی ناک پہ لگا، تو خون بہنے لگا، دیکھا تو قریب وہ آم چھوٹا سا پڑا تھا۔ تو اس نے توبہ کی کہ یا اللہ تیرا فیصلہ صحیح ہے، اگر وہ تربوز 7 کلو والا ادھر ہوتا تو وہ گرتا تو میری جان بھی جا سکتی تھی۔ اس نے کہا اللہ، یعنی بلا وجہ کسی بات میں مطلب ٹانگ اڑانا، پنگا بازی کرنا، سینگ اڑانا، اس طرح کے کوئی الفاظ کہیں تاکہ بحث کر، بلا وجہ بحث کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ جانتے ہی نہیں کیوں ایسا کریں؟ تو کہتے ہیں اگلے روز صبح جب ان کی ماں نے دودھ کے 2 پیالے لائے، اور اتفاق سے مرغی نے ایک ہی انڈا دیا تھا، اور دوسرا بیچاری کہاں سے لاتی، ابال کے رکھ دیا تاکہ یہ کھا لیں۔ اب بیٹے کو پھر اسی طرح کا جوش آیا، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی انڈا دیکھنے میں تو ایک ہے، میرا نالج علم اتنا ہو گیا کہ میں اس کو ایک کے بجائے 2 ثابت کر سکتا ہوں، آپ مان جائیں، کر سکتا ہوں، آپ مان جائیں گے۔ اب ہم جیسا کو کم علم باپ ہوتا تو جوتا اتارتا کہ یار میں نے اتنی محنت سے پڑھایا، تیری نظر خراب ہوگی، ایک چیز کو 2 کہہ رہا ہے، جب ہے یہ تو 2 کیسے ہو سکتی؟ وہ باپ کہنے لگا بیٹے میں پڑھ نہیں سکا، میری قسمت، مگر میں بے عقل نہیں ہوں، اور میں بے عقلوں کے پاس بیٹھتا بھی نہیں، میں تیرا حل کرتا ہوں۔ باپ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ انڈا کھا لیا،
اور بیٹے کو کہنے لگا دوسرا ثابت کر کے تو کھا لینا. یہ بات بارہا میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ بحثوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا، فضول بحثوں. ہمارے تو بڑے قیمتی لوگ ہمارے دفاتر میں بڑے بڑے اہم ترین مقامات پر لوگوں کی بحث چھڑی. بلکہ یہ مرض تو یہاں تک بڑھ گیا ہے، باپ بیٹی سے، بیٹا باپ سے، بہو شوہر سے، اپنے شوہر سے، سسر سے. کبھی سیاسی خیالات الگ الگ ہیں تو بحث مباحثہ جاری، قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہو تو بحث سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی. قرآن شریف میں اس کے بہت سارے دلائل موجود. تو پتہ چلا کہ ہمیں بحث نہیں، اللہ نے اس لائن سے بحث نہیں فرمائی، جبکہ اللہ رب ہے، اس کے لیے کیا مشکل. مگر اللہ نے فرمایا میری شان نہیں میں تجھ سے بحث کروں، بس فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے. اس طرح سجدہ نہیں نصیب ہوا. سامعین کرام، ان کلمات کو ترجمے کے بغیر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ یہ گولتا ہے، سانس لینے سے ہاں بن گئی. قالوا اتجعل، قالوا لام پر پیش واو ساکن اوپر چھوٹی مد. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء. یہ آگے جو وقف آ رہا ہے جیم کا یہ جائز وقف ہے، نہ بھی رکھیں تو آپ کو اختیار ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء حمزہ کو ساکن کر کے. وَنَحْنُ یہ ہا کون سی ہے؟ حکمت والی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ یہ بھی حکمت والی. قاف کی دو قسمیں ہیں، بڑا اور چھوٹا کاف، دو نقطیہ کاف موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور کتاب والا باریک. تو یہ اسی طرح ہا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہا ہدایت والی، ایک ہا ہے حکمت والی. حکمت والی حمد والی ہا کو باریک کرنا ہے اور ہدایت والی ہا کو باریک کرنا ہے. بحمدک، بحمدک ونقدس لک. قال انی کچھ انی کہتے ہیں، نون کو ناک میں لے جاتے ہیں. نون انی اعلم، انی پڑھیے انی اعلم ما لا تعلمون. وعلم عین کو گلے سے نکالیے، عو. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم، ان کنتم دبا کے نہیں، ان کنتم کس طرح، ان کنتم صادقین. یہ صاد ہے، سین صاد اور سا. ہم اکثر بے احتیاطی سے تینوں حروف کو ایک طرح پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے نام الگ ہیں، ان کے معنی بھی الگ ہیں، ان کے لہجے بھی الگ ہیں. صادقین، صاد کی سیٹی تو بنتی ہے مگر بھاری. میں نے عرض کیا آئندہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مخارج کی طرف آئیں. ان کنتم صادقین. قالوا سبحانک، قالوا سبحانک، سین ہے اس کی باریک سیٹی ہے. سبحانک لا علم لنا، پڑھیے لا علم لنا. نا کیوں لمبا پڑھ رہے؟ نون زبر الف چھوٹی مد، نون زبر الف مد نا. لا علم لنا الا ما علمتنا. یہاں تو کا وقف آ گیا، اب اگر چاہیں تو رکھ لیں. میم کے بعد اگر دوسرا کوئی وقف درجہ رکھتا ہے تو وہ تو کا وقف، نہ بھی رکھیں تو مجبوری نہیں، اگر رکھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن میں یہ موجود ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس لحاظ سے الا ما علمتنا. انک پڑھیے انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم، قال یہ دو نقطے کاف آ گیا، اق اق اس کو بڑا کریں. قال نام دونوں کا کافی ہے. ہمارے بعض جو حلا اس کو کیاف کہتے تھے، چھوٹے کاف کو، کتاب والے کو، کہ یہ خود ساختہ ان کا انداز ہے.
اس کا یہ دونوں ہیں کافی. یوں کہہ دے ایک بڑا کاف دوسرا چھوٹا کاف، ان کا نام ایک ہے لیکن ان کی شکلیں الگ، ان کے معنی الگ ہیں. ان کے معنی میں زمین آسمان جتنا فرق ہے. ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں ایک دو. ایک لفظ ہے قل، کیا معنی ہے؟ کہہ دو. آیت پڑھ لیں سورہ توحید کی، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ. اگر اس کو آپ کاف کو موٹا نہیں کریں گے، صحیح نہیں پڑھیں گے، کل بریک کہہ دیں گے، کل هو اللہ احد، استغفر اللہ، وہ معنی بنے گا کہ آپ ہم پر دوبارہ کلمہ پڑھنا لازم آئے گا. معنی یہ ہے کہ کہہ دو وہ اللہ پاک ایک ہے. اگر اس کو موٹا نہیں کریں گے کل هو اللہ احد تو معنی بنے گا کھا جاؤ اللہ، استغفر اللہ. لیکن ہمارے اسی طرح ہماری مساجد میں کئی ایسے ایسے صدیوں سے لوگ کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو بڑے سال ہو گئے. بڑے سال ہونے سے کوئی بندہ پڑھ جاتا ہے؟ علم تو اسی کو ملتا ہے جو محنت کرتا ہے. تو قل کا معنی ہے کہہ دو. دوسرا لفظ ہے کمثل الکلب، آتا ہے نا قرآن شریف میں کلب، یہ بریک کاف سے ہے. کلب، کلب اگر بریک کاف سے ہو تو معنی بنتا ہے کتا. اگر ادھر بڑا کاف آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں قلب. قلب کا معنی ہے دل، یعنی اس کی مثال کتے جیسی ہے. تو اس کا مطلب ہے قاف اور کاف میں، بڑے اور چھوٹے کاف میں پوری ایمانداری سے احتیاط کرنا لازم ہے، چونکہ قرآن شریف کیا لفظ ہے؟ قال یا آدم، قال یا آدم انبئہم، با کے نیچے زیر، حمزہ ساکن بعدیر حمزہ بی، انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم قال. باسمائہم پہ کیوں نہیں رکے جی؟ اگر لا کا اشارہ جی. اگر لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھئی یہاں نہ رکے. اگر آپ کی سانس ٹوٹ گیا بے اسمائہم کہہ بھی لیتے ہیں لیکن پیچھے سے پڑھ کے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں وقت نہیں ہے. تو کیا بنا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم. عزیزوں نے سبق پہلے پڑھا تھا، چلو ان کو دوبارہ ان کا کیا کہتے ہیں دہرائی ہوگی. تو انی، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بات پڑھتے انی. قرآن شریف کو پنجابی میں نہیں پڑھنا، اس کو عربی طرز پہ. آج انگلش کا جو طرز ہے، کہتے ہیں جی اس کو انگریز کے انداز میں پڑھو جس طرح انگریز پڑھتے ہیں، کیونکہ انگریز کی زبان ہے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس پہ کوئی نہیں پوچھنے والا کہ قرآن شریف کو بھی آپ عربی طرز پہ پڑھیں. قرآن شریف کو عربی طرز پہ پڑھیں نا. تو پھر عربی لہجہ انی نہیں ہے، انی کیا لفظ ہے جی؟ انی اعلم، انی اس کو ناک میں نہیں لانا، انی اعلم. اب تھوڑا سا فرق ہے، اعلم غیب السماوات والارض واعلم. والارضی پہ سانس ٹوٹ گئی تھی لیکن کیا آ گیا؟ لا، نہ رکے ادھر. والارض واعلم، واعلم ما تبدون وما کنتم. کنتم نہیں دبا کے نہیں رکھنا، کنتم، وما کنتم تکتمون، وما کنتم تکتمون. وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ زال نرمی سے، زال کا مخرج، زال کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا سرا، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کا سرا. ایکسرسائز کیجیے، مشق کریں. از، 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 از. وَإِذْ، وَإِذْ، یہ دو ہیں، ایک ہے زا، ایک ہے زال. زا سختی سے، زال نرمی سے. زال اور سا کا ایک مخرج. وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. فَسَجَدُوا، دال کو کیوں لمبا کریں؟ دال پر پیش، واو ساکن، بڑی مد ہے، چھوٹی مد، بڑی مد. فَسَجَدُوا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، چھوٹی مد جی. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سین کی سیٹی. ابلیس، آپ کے تو دانت صحیح ہے نا، یہ جس کے دانت ذرا ٹوٹ جائیں تو پھر وہ سین نہیں ادا کر سکتا، ہوا نکل جائے گی. الحمدللہ ہمارے دانت ٹھیک ہیں. الا ابلیس ابا واستکبر، ابا واستکبر. واو کس طرح ادا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا. واو اس طرح ادا ہوتا ہے آپ کا منہ بند ہو بیچ کھلا رہے.
وا وی وو ابا واستکبر ابا واستکبر واستکبر را کو پر کرے زبر ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین وکان من یہ کانا کتاب والا کا وکان من الکافرین پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خدا بند عالم قرآن شریف کا سبق پڑھنا قبول فرما، یہ آج جاننا محنت کی منظوری فرما، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جہاں کہیں بھی ہمارے نیک ساتھی اس سبق میں شامل ہوتے ہیں، اللہ سب کی خیر فرما، ہمیں انسان اور شیاطین کے ہر قسم کے شر سے بچا، اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ عزت آبرو کی پاکیزہ حلال زندگی کے بعد جب موت کا وقت آئے، جب فرشتہ پیغام موت لے کے سر پہ آ کھڑا ہو، تو اس گناہ گار زبان پہ تیرے فضل و کرم سے جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ یا اللہ اس وائرس، اس بیماری کو جس کی وجہ سے تیرے بندے پریشان ہیں، ایک انجانا سا خوف ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں، یا اللہ اس کو کہیں دور لے جا، جہاں سے یہ وبا پھوٹی وہیں اس کو دفن فرما دے، ہر انسان کو اس سے بچا لے، خیر و برکت فرما، یا اللہ خیر و برکت فرما۔ ہمارے گجرات میں ماشاءاللہ تیز بارش شروع ہو گئی ہے جی، اور ابھی بجلی کی کڑک کی آواز شاید آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کی بارش کو، ہماری جہاں عاجزانہ عقل ہے، ابھی لوگ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں، اسی کے بندے اسی کا دیا ہوا فصل سنبھالنے میں مصروف ہیں۔ اے خدایا اگر بے ادبی نہ ہو تو ہمیں معافی دے، اپنے بندوں کو فصل سنبھالنے کا موقع عطا کر، تاکہ تیرا دیا ہوا رزق اس کو ان دنوں میں وہ کٹائی وغیرہ کے کام میں ہے۔ یا اللہ تو کریم ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ڈرتے ہوئے عرض کرتے ہیں تو معاف فرما، اپنے بندوں کو کچھ دنوں کا موقع عطا کر دے۔ یا اللہ خیر و برکت فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، پر مولا تجھے تو دینا آتا ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے عطا فرما، جو نہیں ہے بہتر اس سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔